جو واقعہ آپ نے سنا، یہ واقعہ اللہ کے رسول سن کے مسکرائے، ہنسے، خوش ہوئے۔ اس کی وجہ ان کا جرم اور سلمہ کا تعاقب تھا کہ ایک ڈکیٹ آیا۔ یہ پتہ کیا تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ وہ معصوم لوگ بیٹھے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، او ہمیں بچا لیں پلیز، ہمیں بچا لیں، اور اللہ کے رسول ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے انہاں نوں لما پا دیو، انہاں نوں وڈ دیو، ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ یہ تاثر دے رہا تھا۔ اور واقعہ کیا نکلا؟ واقعہ یہ نکلا کہ وہ ڈکیٹ تھے، چور تھے، پکھنڈی، جو اللہ کے رسول کے مال کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، اور سلمہ نے ان کا تعاقب کر کے ان کی چھترول کی، جس کے نتیجے میں سارا واقعہ سننے کے بعد اللہ کے رسول مسکرائے کہ واہ یار کمال بندہ ہے، ایک چیز نہیں، ایک رسی نہیں تو نے جانے دی۔ یہ تھی ساری بات جس کو یہ چھپاتے ہیں اسلام کی نفرت میں۔ اچھا جی، اب ہم واپس جانے لگے ہیں ان کے اگلے اعتراض کے اوپر۔ یہ بیسک تھی بات، آپ اندازہ کر لو کہ ان کی کھوپڑیاں دھواں مار گئی ہوئی ہیں، اور یہ انہی ڈکیٹوں کی اولاد کے اندر سے ہیں جن کے آج ہم دھوئیں نکال رہے ہیں، تو ان کے رولے پڑ گئے۔ یہ اعتراض کیا جی، یہ لافنگ کلر، او پہ آئی، او پہ آئی، او پہ تیرا اعتراض، او پہ ہی تیرا اعتراض، کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں نہیں تو سامنے آ، اگر تجھے لگتا ہے نا کہ یہ کراس غلط ہے پھر سامنے آ، ہاں پھر تیری تشریف کے اوپر یہ میں کراس لگاؤں گا، اور وہ یہ والا کراس نہیں ہوگا، یہ والا، وہ یہ والا نہیں ہوگا، وہ یہ والا ہوگا، یہ والا، ٹھیک ہے نا، یہ والا لگاؤں گا، یاد رکھی۔ اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراض کیا جی اگلا اس نے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ہیومن ٹریڈر اس سینس میں تھے کہ جی سلیوری ہو رہی تھی، سلیوری کے حوالے سے یاد رکھیں، سلیوری کے اوپر ہماری پوری ایک سٹریم پڑی ہوئی ہے کیسر احمد راجہ صاحب کے چینل کے اوپر، سلیوری کے اوپر، ٹھیک ہے، آج سے قریباً 3 سال پہلے، لمبی سٹریم ہے۔ مفتی یاسر واجدی صاحب تھے، کیسر بھائی تھے، مفتی شمائل ندوی صاحب تھے، عاصم افتخار بھائی بھی، یس عاصم افتخار بھائی بھی تھے، اچھا اسی طریقے سے علینا سسٹر تھیں، اور میرے خیال سے علی بھائی بھی تھے، شاید اسلامک علی بھائی بھی تھے شاید، جو مجھے یاد پڑ رہا، تو کافی مکمل پینل تھا۔ اور اس پینل کے اندر ہم نے، کیونکہ یہ ہیومن ٹریڈنگ اور اس سے آگے جو باتیں کرے گا یہ ساروں کا تعلق سلیوری کے ساتھ ہے، لہٰذا اس ٹاپک کو ہم بہت پہلے ڈیل کر چکے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم جمپ کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس سلیوز تھے، سلیوز کیا ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، ان کا کانسنٹ کیا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہیں، بٹ یہاں پر 3-4 چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس ضرور کریں گے۔ ہیومن ایکسچینج، یہاں پر اس کا ایک اعتراض تھا، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، ایک بندہ آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی، مسلمان ہو گیا، بعد میں اللہ کے رسول کو پتا چلا یہ تو سلیو ہے، اس کا مالک آ گیا، اور مالک نے آ کے کہا مجھے اس کو واپس کرو، یہ آزاد تو نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو میرے انڈر ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ اسے مجھے بیچ، اس نے آزاد کرنے کا کہا، اس نے کہا میں آزاد نہیں کروں گا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے ابتدائی طور پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، تو جیسے حضرت بلال حبشی، وہ بیچتا ہی نہیں تھا، ان کا مالک جو تھا، ٹھیک ہے، وہ بیچتا ہی نہیں تھا، تو جب تھک گیا، گڑ گڑا گیا، تو اس نے ڈبل ٹرپل قیمت لگا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے دیا۔ ظلم کرتے تھے اپنے غلاموں کے اوپر، تو اللہ کے رسول نے کہا یار تم اس کو آزاد نہیں کرتے ہو تو مجھے بیچ دو پھر، اس کے علاوہ اور کوئی ٹیکنیک نہیں تھی، کامن سینس کی بات ہے۔ اللہ کے رسول ایک ٹائم فریم میں آئے ہیں، اس ٹائم کے اندر سلیوری چل رہی تھی، لوگوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، اب کسی بندے کو چھڑانے کے لیے ظاہری بات ہے یہی ٹیکنیک ہو سکتی تھی کہ اس کو کہا جائے کہ لاؤ پھر میں خرید لیتا ہوں، تم آزاد نہیں کرتے میں خرید لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اتنی سی بات ہے، اور خرید کر پھر اس کو آزاد کرا دیا جاتا، جیسے حضرت بلال کو کیا یا دوسرے لوگوں کو کیا۔ یہاں دوسرا اعتراض اس کا یہ تھا، یہ والا، یہ جو مڈ میں زوم کر رہا ہوں میں، یہ والا، اللہ کے رسول نے کہا سیل ہم ٹو می، اس کو مجھے بیچ دو، اینڈ ہی باٹ ہم فار 2 black slaves،
اللہ کے رسول نے 2 کالے سلیو دے کر ایک اس بندے کو آزاد کروا دیا، سلیو لے لیا، اپنا خرید لیا اور ظاہری بات ہے اس کو آزاد کیا، کیونکہ پہلے اللہ کے رسول سمجھ رہے تھے یہ آزادی ہے تو اسلام قبول کیا۔ یاد رکھیں مسلمان جب آزاد ہوتا ہے اپنا اسلام قبول کرتا ہے ظاہری بات ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اللہ یہ کہ اس کا مالک جو ہے کوئی اور ہے۔ مگر اس میں ڈیٹیل ہے تھوڑی اور آگے جا کے، کس حد تک نہیں، جو مولا ہوتے ہیں یا جو موالی بنتے تھے آزاد کردہ ان کا سٹیٹس بھی کیا ہوتا تھا، یہ ایک ڈیٹیل بحث ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ سلیوری والی جو ہماری اسٹریم ہے اس میں کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو اس میں مل جائے گا۔ اب سنیں، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے یہ تو کہا کہ جی آپ مجھے اس کو بیچ دیں، وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ظاہری بات ہے اس ٹائم پر ٹیکنیک یہ تھی کسی بندے کے لیے کہ بندہ کہتا ہے یار تم مجھے بیچ دو، تم اس کو آزاد نہیں نہ کر رہے تو مجھے بیچ دو، اس وقت یہی ٹیکنیک تھی اس ٹائم کے اوپر۔ دوسرا اعتراض اس نے یہ کیا جو میں پہلے والا تو ایکسپلین کر چکا، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 بلیک سلیوز دے کر اس بندے کی آزادی خریدی، یعنی اس کو ایکسچینج کیا۔ تو ذرا اس کا جملہ سنیں، آپ کو سناتا ہوں تو اس کے بعد بات ہو جاتی ہے۔ کدھر گیا؟ اچھا جی، یہ لیں، کیونکہ سلیو، اچھا یہ والا نہیں، ایک منٹ رکیے گا، کدھر گیا ہے، یہ فون کی تجارت کرتے ہیں، آٹے چاول کی تجارت کرتے ہیں، محمد انسانوں کی تجارت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہیومن ایکسچینج کرتا تھا۔ بھائی اگر تم نے کسی کو خریدنا ہے پیسے دے کے خریدو، دینار دے کے خریدو، جوڑے دے کے خریدو، درہم دے کے خریدو، محمد از، ٹھیک ہے جی، یہ سن لیں، چینجنگ پیپل بائی گیونگ پیپل، ٹھیک ہے جی، یہ اعتراض ہے، لبے لباب، یہ لبے لباب یہ اعتراض ہے۔ ایک تو میں کلیئر کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول کے پاس طریقہ ہی وہ تھا کہ آپ کہتے ہیں اس کو میں خریدتا ہوں پھر آزاد کرتے، ٹھیک ہے نا، یا اگر آزاد کرنا ہی مقصد ہوتا، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سلیوری ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، سلیوری کیوں، کتنی، کیسے، کیا، کیوں چل رہا تھا، اس کو کیسے ٹیکل کیا، اس کے پیچھے جو وزڈم ہے، اس کی جو ٹیکنیک، وہ ساری چیزیں وہ پروگرام میں ملیں گی کیسر احمد راجہ صاحب کے پروگرام میں۔ اب آ جائے دوسرے پوائنٹ کو، کہتا ہے کہ یار دیکھو لکھا ہے ہی باٹ ہم فور 2 بلیک سلیوز، تو اللہ کے رسول نے ایک بندے کے بدلے 2 بلیک سلیو اس کو دے دیے، یہ ہیومن ایکسچینج ایز اے کرنسی یوز ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یار یہ نا جناب چاول کے ذریعے ہو سکتا تھا، دال کے ذریعے کر لیتے، درہم کے ذریعے کر لیتے، بندے نہ دیتے، یہ جملہ بول رہا ہے۔ اس الو کے پٹھے کو یہ نہیں پتا کہ قیمت اس کی مانی جاتی ہے جس کا مال ہوتا ہے، جو بیچنے آتا ہے۔ بیچنا کس نے تھا؟ تیرا دماغ کھوپڑی کے اندر موجود ہے یا اس کو بھی سلیپر چڑھا دیا ہے؟ دماغ کام کرتا ہے تیرا؟ ایک بندہ بتاتا ہے مجھے کتنے پیسے چاہیے، آج میں بتاؤں گا کہ بھائی میرے پاس گاڑی ہے، میں اس گاڑی کو سیل کرنا چاہتا ہوں، میری ڈیمانڈ ہوگی، سامنے والا بارگن کر سکتا ہے، مگر چیز وہی لوں گا جو میں مالک ہوں۔ مثال کے طور پر ایک سامنے والا مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو جناب اتنے لاکھ، میں کہوں گا میں نے دینے نہیں، چل، تو میں نے مجھے اب چیز چاہیے، وہ بندہ مجھے آزاد کروانا ہے یا بندہ مجھے بچانا ہے اس سے۔ تو یاد رکھنا چاہیے یسوع کی کتی الو کے پٹھے کہ قیمت وہ لگاتا ہے جس کا مال ہوتا ہے، ڈیمانڈ اس کی ہوتی ہے۔ اگر اس بندے نے ایک بندے کے بدلے 2 بلیک سلیو مانگے تو دے دیے، سمپل۔ ادروائز اچھا چلو ایک منٹ کے لیے جی اس کو منظور نہیں تھا تو وہ ڈیل کیسے ہوئی؟ وہ صاف نظر آ رہا ہے، سمپل سی بات۔ اچھا اب ایک چیز آپ نے سمجھنی وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے کے اندر جو سلیوز ہیں یا دال بھاجی اور جناب ترکاریاں اور جناب دوسرے کھجوریں اور یہ چیزیں، یہ ایک جنس کے طور پر، ایک کرنسی کے طور پر، ایک موڈ آف ٹرانزیکشن کے طور پر یوز ہوتی تھی۔
تو لہذا اگر وہ اس چیز کا مطالبہ کرتا تو اس ٹائم کے اوپر اس ڈیل کو کرنے کے لیے یہی طریقہ رائج تھا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی۔ اگر وہ اس کی ڈیمانڈ کرتا، پوائنٹ ٹو بی نوٹ یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو دکھانا ہے کہ نہیں، وہ کہہ رہا تھا نہیں مجھے بلیک سلیو نہیں چاہیے، یہ تو اس کی ڈیمانڈ دکھائے۔ ہمیں یہاں پتا چل رہا ہے ڈیل بک ہوئی ہے بلیک سلیوز دے کے، دیٹ مینس یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس بندے نے یہ ڈیمانڈ کی ہوگی، ادروائز ڈیمانڈ کرتا ہی وہ ہے جس کا مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ثبوت تم نے دینا ہے۔ یہ اعتراض اس کا رفع ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے اور یہ غلطی کئی دفعہ لوگوں کو لگتی ہے، یہاں آج ہم اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 حدیثیں ہیں، 2 بخاری کی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ایک سنن ابن ماجہ کی ہے۔ یہاں پر اس نے یہ اعتراض اٹھایا کہ بعض حدیثوں کے اندر یہ پتا چلتا ہے کہ ایک بندے نے اپنے غلام کو آزاد کیا، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے سننا ہے، سلیوری کے ایشو کے اوپر اس پوائنٹ کو آپ نے غور سے سننا ہے، اس کو مس نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، سلیوری کے ٹاپک، کیونکہ ہو سکتا ہے سلیوری کی سٹریم میں شاید اس ٹاپک کو ڈسکس نہ کیا ہو سکتا ہے کیا گیا ہو، زیادہ چانسز ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں کیا گیا ہوگا، ہاں، اور کئی جگہ پر جیسے مفتی اثر صاحب نے کبھی ان سے سوال پوچھا گیا تو ایسے غلام کے بارے میں انہوں نے فقہی طور پر ڈسکشن کیا کسی سٹریم میں نے سنا ہے، مگر سلیوری کا ٹاپک پر یہ بات اس وقت اس سٹریم میں نہیں ہوئی، تو اس کو بھی غور سے سن لیں۔ تو سلیوری میں بخاری کی 2 حدیثیں اور ابن ماجہ میں ایک مسئلہ آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض انسیڈنٹس ایسے آپ کو نظر آتے ہیں جس میں مالک جو ہے نا، مالک اونر مسلم، وہ اپنے سلیو کو آزاد کرتا ہے، اللہ کے رسول روک لیتے ہیں کہ اس کو آزاد نہیں کرو، اس کو فری نہیں کرو، بلکہ فلاں کو دے دو، فلاں کو بیچ دو، یا اس کو اپنے پاس ہی رکھ لو۔ اس طرح کی حدیثیں آپ کو یہ 3 سامنے، اس کے علاوہ بھی کئی حدیثیں ملتی ہیں، یاد رکھنا آپ نے، جس سے آپ کو یہ تاثر دینے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار اسلام اگر سلیوری کو برا جانتا تھا تو اگر کوئی مسلم اونر اپنے سلیو کو آزاد کر رہا تھا تو اللہ کے رسول اس کو روک کیوں رہے تھے؟ یہ کیوں کہہ رہے تھے اپنے سلیو کو روک کے رکھو، اس کو تو آزاد کر دینا چاہیے تھا۔ یہ پوائنٹ اٹھتا ہے، ذہن میں آتا ہے، یاد رکھنا چاہیے اللہ کے رسول کی حدیثیں اور قرآن کی آیات بھری پڑی ہوئی ہیں کہ اللہ کے رستے میں غلاموں کو آزاد کر دو، کیٹاگوریکل کرسٹل کلیئر موجود ہے۔ اس سے ایک پوائنٹ نکل کر سامنے آتا ہے کہ اسلام اصولی طور پر یہ موقف رکھتا ہے، یعنی اس کا پرنسپل یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے اللہ کے لیے، یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں نا، یہ کوئی خاص ایکسیپشنل سچویشن کے اندر کا معاملہ ہے۔ نہیں یقین آ رہا؟ چلو چلتے ہیں، اسی کی پریزنٹیشن سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ A man manumitted a slave, he had no other property than that. اسپیشل کیس ہو گیا، اگر کوئی آدمی اپنے کسی سلیو کو آزاد کر رہا ہے اور اس کے پاس اس چیز کے علاوہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے، so the prophet cancelled صلی اللہ علیہ وسلم cancelled the manumission and sold the slave for him۔ اللہ کے رسول نے نعیم بن النعمہ کو وہ سلیو بیچ دیا، صحیح بخاری 2415۔ اب آپ کو سمجھ آیا پوائنٹ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا بیسک پرنسپل یا جنرک رولنگ یہ ہے کہ سلیو کو آزاد کرو، یہ بڑا ثواب کا کام ہے، مگر یہ ایکسیپشن کچھ ایسی آتی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ سلیو کو آزاد نہیں بلکہ اس کو کسی کو اور آگے بیچ دیا یا اپنے پاس رکھا۔ اس سین کو آپ نے سمجھنا ہے۔ کوئی بھی حدیث اس طرح کی آئے گی نا، اس میں آپ کو ایکسیپشنل سچویشن دکھائی دے گی، جیسے یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے، اس کے پاس اس چیز کے علاوہ پراپرٹی نہیں ہے۔ دیکھ لیا آپ نے؟ دوسرا دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں، مین، یہ بھی سنن ابن ماجہ کی ہے، اس کو سیپریٹ لیتے ہیں، یہ والی جو ہے نا اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس کو لیتے ہیں۔ A man had 6 slaves and he did not have any other wealth apart from them۔ اس کے پاس اس پراپرٹی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اب اس نے اپنے غلاموں کو فری کر دیا جب اس نے کہا کہ میں مر جاؤں۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غلاموں کو گروپس میں، جو کہ 2 سیٹ پر مشتمل تھا، یعنی 3 گروپ بنا دیے، 6 لوگ تھے نا تو 2 2 کے 3، پھر قرعہ ڈالا
اور قرعہ ڈالنے پر جن 2 لوگوں کا نام آیا ان کو آزاد کر دیا، باقی 4 کو سلیو کے طور پر آگے سیل کیا یا آگے ہینڈ اوور کر دیا۔ اب آپ نے سمجھنا ہے پہلے کہ ایسا کیوں، یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، وائی، ایسا کیوں ہوا؟ پوائنٹ نمبر 1 سمجھنا آپ نے کیا معاملہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، ایک انسان جب مرتا ہے نا تو وہ میت ہونے کے بعد اپنے ریلیٹیوز کے لیے ترکہ چھوڑنے کی وصیت کی ہے اللہ کی طرف سے۔ مثال کے طور پر ایک باپ مرتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے حصہ چھوڑ کے جاتا ہے، اپنی بیوی کے لیے حصہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس سلیو کے علاوہ پراپرٹی کوئی نہیں ہے تو اس کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے بیوی بچوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو سوسائٹی کو فائنینشلی سٹیبل رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس اس پراپرٹی کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے تو تم تو اپنی پچھلی اولاد کا بیڑا گرک کر دو گے۔ ان کے یعنی فائنینشیل سٹیبلٹی، اکانومک سٹیبلٹی لانے کے لیے اس سوسائٹی میں اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس چونکہ پراپرٹی نہیں ہے تو تم اس کو صدقہ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر، یا آزاد نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر سمجھے، اسلام کے اندر ہبہ کرنا اس کی ایک لمٹ ہے، اللہ کی راہ میں مال کو صدقہ کرنے کی ایک لمٹ ہے۔ اللہ کے راستے میں تو سارا مال نہیں دے دینا چاہیے، مگر اپنی ول میں یہ لکھ کے جانا کہ میں اپنا 90%، 80%، 60، 70% مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اسلام نے منع کر دیا۔ اسلام نے کہا آپ ترکے کو وصیت کے مطابق لے کر چلو گے، یعنی جو انہیریٹنس ہے وہ انہیریٹنس آپ کی اولاد میں آئے گی تاکہ وہ لوگ اس پر نہ آ جائیں، روڈ پر نہ آ جائیں، یہ معاملہ۔ اچھا، یہاں اب میں نے کہا تھا کہ ایک حدیث میں بعد میں، تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ کیا معاملہ تھا کہ کوئی آدمی اگر سلیو کو ایسی حالت میں آزاد کر رہا ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہوا ہے کیونکہ وہ تو آزاد ہو جائیں گے، پیچھے لوگوں کے پاس کوئی پراپرٹی وغیرہ نہیں رہے گی۔ میں آپ کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھاؤں گا، چلیں اس سب کو ہٹاتے ہوئے ایک حدیث بیچ میں رہ گئی ہے، یہ والی، جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، میں نے اس کو ایکسپلین ابھی تک نہیں کیا، یہ والی حدیث، چلے اب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، بخاری کی 2534۔ یہاں پر آپ نے اس جملے کو غور سے دیکھنا ہے، یہ جملہ، یہ میں ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں۔ ایسا غلام جس کے بارے میں مالک کہے، یہ سننا آپ نے دوسری حدیث کا مڈ والی، ایسا غلام جس کے بارے میں مالک کہے کہ وہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا، اللہ کے رسول نے اس چیز کو منع کر دیا ہوا ہے۔ پتہ کیوں؟ پتہ کیوں؟ کیسے پتا چلے گا کہ کہیں سلیو نے تو نہیں مار دیا مالک کو اپنی آزادی کے لیے؟ تو ڈی سٹیبلائزیشن سے بچنے کے لیے، سوسائٹی میں کیوس سے بچنے کے لیے، کہ غلام کہیں اپنے مالک کو مارنا نہ شروع کر دے اس لالچ میں کہ اس کے مرنے کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ مثال کے طور پر ایک مالک کہتا ہے تجھے میں آزاد کر دوں گا جب میں مروں گا، تو آزاد ہے، یہ بولے، چلو دیسی سٹائل میں سمجھاتا ہوں اور آسان کرتا ہوں، اور آسان۔ آپ نے دیکھا ہے، ہم نے نیوز میں، خبروں میں خون کے رشتوں کو خون کرتے ہوئے دیکھا ہے جائیداد کے لیے، جائیداد کے لیے۔ پتہ ہے کیوں؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد یہ پراپرٹی ان کے پاس چلی جانی ہے، لہذا ان کو فٹافٹ پھڑکاؤ تاکہ یہ پراپرٹی ہمارے پاس آ جائے۔ لہذا مرنے سے پہلے کسی قسم کی ول کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی باپ مرنے سے پہلے کہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اسلام میں مرنے سے پہلے انہیریٹنس کی ڈویژن کو یا اس کے ٹرانسفر کو منع کیا گیا، منع کیا گیا مرنے سے پہلے۔ اسی لیے اسلام نے خاص طور پر انہیریٹنس کے ایشو کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب آدمی مر جائے، مرنے سے پہلے نہیں۔ اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے، وجہ یہ ہوتی ہے مرنے سے پہلے انسان پراپرٹی انکریز بھی کر سکتا ہے، ڈیکریز بھی۔ مثال کے طور پر میں زندہ ہوں، میرے 5 بچے ہیں، میرے پاس اس وقت مان لو 5 کروڑ کی پراپرٹی ہے،
फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब 5 बच्चे मेरे हैं, मैं आज ही कहता हूँ यार इनमें ना इनहेरिटेंस को मैं इक्वली डिवाइड करके फलां दे देता हूँ। और मुझे क्या पता अगले साल 2 साल बाद मुझे और प्रॉपर्टी मिले या ये प्रॉपर्टी मेरे से जाती रहे, ये खत्म हो जाए। तो इसीलिए इस बै को कहते हैं ये बै धोखे की है। ये वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने ऐसी किसी टेक्निक को मना फरमाया कि कोई मालिक ये कहे कि ये मरने के बाद आजाद हो जाएगा, लिहाजा उस चीज को वो रोक देते थे। अब देखें, स्लेव डाइड द सेम ईयर, वो स्लेव जिस उसको सोल्ड किया वो मर गया, वो भाਵੇਂ दूसरे को मार देता, ठीक है ना जी, आजाद हो। ये रूलिंग है जिसको समझना है कि क्यों इस्लाम इस तरीके पर चीजों को लेकर चल रहा था, उसकी टेक्निक क्या थी। चलें इसको आप डील करते हैं। यहाँ मैंने आपको एक चीज दिखानी है, फिका के अंदर ना, फिका में एक टर्म यूज की जाती है ऐसे गुलाम के लिए जिसके बारे में मालिक ने कहा हो कि वो क्या कहते हैं उसे, मेरे मरने के बाद चला जाएगा, मुदब्बर। मुदब्बर, फिका में एक टर्म यूज है मुदब्बर के नाम से। ये वो केस है फिका के अंदर, इसकी डीप स्टडी मौजूद है कि क्या किसी ऐसे गुलाम को आजाद होने दिया जाए जिसकी शर्त ये हो कि मालिक के मरने के बाद होगा। मालिक ने कहा मैं मरूंगा, ये आजाद हो जाए, किया जा सकता, उसको बोलते हैं गुलाम मुदब्बर का केस बोलते हैं, ऐसा स्लेव जो मालिक के मरने के बाद आजाद हो। चलें आपको एक और चीज दिखाते हैं जो मैं बात कर रहा था, बेसिकली फतहुल बारी से मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, पढ़ दीजिएगा मुझे, ठीक है। अच्छा, फतहुल बारी से, फतहुल बारी की जो ये हदीस बेसिकली जो इसने अपनी प्रेजेंटेशन से पेश किया वो 2415 पेश की, ठीक है ना, 2415 हदीस पेश की है। तो इब्ने हजर अस्कलानी जो हैं फतहुल बारी के अंदर यहाँ पर एक चीज लिखते हैं इसकी शरह करते हुए, वो बड़ी जरूरी है। बाब बांधा है इमाम बुखारी ने कि वमन बाअ अला ज़ईफ़ी व नहविही फदफ़अ समनहु इलैहि व अमरहु बिल इस्लाह। अगर कोई ऐसा आदमी अपनी डील करने लगा है जो कमजोर है या उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट का, तो समझदार आदमी जो कि लीडर हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, उसको चाहिए कि वो उसको धोखे से बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए उसकी डील को मनसूख कर सकता है। पॉइंट समझ रहे हैं? अब यहां देखें, ये वो हदीस है जिसको पेश कर, अन्ना रजुलन अअतका अब्दन लहू लैसा लहू मालुन गैरु। एक आदमी ने अपने गुलाम को आजाद किया जिसके अलावा उसके पास कोई माल नहीं था। फरद्दहुन नबिय्यु, अल्लाह के रसूल ने उसको रिजेक्ट कर दिया उसकी उस डील को। फबताहु मिनहु नुआइम इब्नुल नहाम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस डील को रिजेक्ट करने के बाद उसके उस गुलाम को बेहतर तरीके से बेचा नुआइम को। एक लंबा वाकया है, ये बात पता है मैं क्यों पेश कर रहा हूं? इस चैप्टर की हेडिंग की वजह से जो इब्ने हजर अस्कलानी ने मेंशन किया बुखारी के हवाले से, ये इस्लाम में एक बेवकूफ या कमजोर जहन का या जिसको मार्केट वैल्यू की, बार्गेनिंग स्किल की या निगोशिएशंस की टेक्निक का ना पता हो, उसको धोखे से बचाने के लिए इस्लाम कहता है कि आप इंटरफेयर कर सकते हैं। स्टेट धोखे से बचाने के लिए बिजनेस में कमजोर लोगों को सपोर्ट कर सकती है ताकि वो रिकवरी कर सकें। तो लिहाजा साफ पता चलता है कि ये कोई ऐसा आदमी था जिस बेचारे के पास माल ही कोई नहीं और वो अपने गुलाम को औने पौने बेचने वाला है, तो अल्लाह के रसूल ने उसकी मदद करने के लिए इस डील को रिजेक्ट किया है। याद रखें, अल्लाह के रसूल ने उस बुजुर्ग को, उस बंदे को जो अपने गुलाम को बेच रहा है जिसके अलावा उसके पास कोई माल नहीं बचा, अल्लाह के रसूल ने उसको नुकसान से बचाते हुए उसको बेहतर डील दिलवाकर एक फाइनेंशियली उसको बचाया और दूसरा इस गुलाम को भी जॉबलेस होने से बचाया। ये चीज भी आपके सामने रखना चाह रहा था। तो इसी तरीके से फतहुल बारी की जो दूसरी रिवायत पेश की थी वो मैं आपको बता दूं, 2534 जो पेश की थी उसको भी फतहुल बारी के अंदर फिकी इश्यूज को, ये सारे बातें मैंने आपको क्रक्स निकाल कर बताया। मैं रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आप इन चीजों को नोट कर लें। जो डिटेल में पढ़ना चाहता है आपके अपनी तौफीक और अपने नसीब की बात है, जो रिसर्च करना चाहता है वो करेगा, ठीक है ना जी। तो ये फतहुल बारी की
غالباً 10th वॉल्यूम, एक मिनट रुके जरा, क्योंकि फतुल बारी का कई दफा ऊपर हो जाता है, 8वां है, देखा ना, यहाँ से 8वां है ऊपर, वो ऐड उसको कर देते हैं दूसरे तरीके से। 8th वॉल्यूम है और पेज है 134। यहाँ पर देखे 2534 जो ये हदीस आई है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये देखे, बाबू बे अल मुदब्बिर, ऐसे गुलाम की बै, ऐसे गुलाम की डील जिसके मालिक ने कहा हो कि वो मेरे मरने के बाद आजाद हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने ऐसी डील को मना फरमाया क्योंकि ये सोशल क्योस को पैदा करती है। नंबर 1, कोई गुलाम भी अपने मालिक को मार देगा, ऐसे कोई जिसके मुंह से निकला हो उसको मार के, अगर उसने 5 साल बाद मरना था, फलाना होना था, वो जल्दी से उसको मर्डर करेगा। उसके अंदर दिमाग आएगा मर्डर करूं, किस तरीके से इसको मारूं ताकि मैं आजाद हो जाऊं, या जहर दे दूं। चलो मर्डर से तो पता चला, छुरी कांटे से, धक्का दे दे, पत्थर मार दे, पानी में डबो दे, घर को आग लगा दे, जल जाए, कहे जी मेरा मालिक मर गया है, हादसा हुआ, मैं आजाद होता हूं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्योस में, सोशल क्योस के अंदर बदल जाएगा, लिहाजा इस चीज से मना फरमाया। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि जो मुदब्बिर की डील होती थी ना, उसके अंदर दूसरा केस ये डील होना, मसला आना शुरू हो गया था कि ऐसी डील कौन करता था? कोई ऐसा आदमी जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं। उस बंदे ने क्या किया, उसने सोचा यार मैं अपने गुलाम के खर्चे तो उठा नहीं पा रहा हूं, क्यों ना मैं इसको आजाद करने की एक ऐसी सूरत पैदा करूं कि ये मेरा गुलाम भी रहे और मैं इसको रेंट पे भी दे दूं। पॉइंट समझ आ रहा है? आपने घर देखे होंगे, जो ओरिजिनल मालिक जो होता है वो बाहर है, वो रेंट पे दे के सुकून से पैसे खाता है किराए के। तो ऐसे मालिक के एक्सप्लॉयटेशन को भी रोका गया कि जो खुद तो उसके अखराजात नहीं उठा सक रहा था, तो वो क्या करेगा, वो उसको रेंट पे दे देगा। वो कहेगा देख गुलाम तू मेरा है, मगर तू मेरे मरने के बाद आजाद होगा, तो लिहाजा मैं तुझे इजाजत देता हूं कि तू फलां कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनके पास जॉब कर सकता है, मगर याद रख जो तू कमाएगा तू उनसे खर्चा उठाएगा, मैं तेरा खर्चा नहीं उठा रहा, मगर ओरिजिनल कीमत तेरी मेरी रहेगी। ये है जो उस वक्त लोग इंसानों का इस्तेहसाल कर सकते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टेक्निक और स्ट्रेटजी में हैरान हो जाता हूं, बंदा पढ़े कि बंदा कहता है उस वक्त जो प्रॉब्लम्स किसी लेवल पर भी सोसाइटी को सामने रखते हुए आ सकती थी ना, अल्लाह के रसूल ने सोसाइटी की स्टेबिलिटी और उनकी इकोनॉमिक सर्टेनिटी को सामने रखते हुए और उनकी सिनेरियो कि वो किस हद तक वो जड़ें पकड़ी हुई हैं चीजें, उनको रिफॉर्म्स करने के लिए ये सॉल्यूशंस पेश किए, जिनको आज ये एतराज कर रहे हैं ना, उस बिल्ला जी गुलाम आजाद हुआ, अल्लाह के रसूल उसको वापस कर दिया। अच्छा, अब यहाँ एक और तरीके से इस मसले को समझ, मैंने पहले कहा था इसको एक और तरीके से भी हम समझेंगे, वो ये है, और ये इंपॉर्टेंट मसला है, इसको भी गौर से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी स्लेवरी के कॉन्टेक्स्ट में मसला है। वो ये है कि आज के जमाने में हम एंशियंट स्लेवरी को या प्री हिस्टोरिक टाइम की स्लेवरी को एज इट इज कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर सकते, उसकी खाका नुमाई नहीं कर सकते, उसकी नक्शा कुशाई नहीं कर सकते आज। पता है क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है। चलें आपको आज के दौर में एक्सपीरियंस करवाते हैं जिस चीज को हमने एक्सपीरियंस किया होगा जट के अंदाज में। वो क्या है? वो ये है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज का खर्चा नहीं उठा पा रही और बैंकरप्सी की तरफ जा रही है। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो कंपनी बंद होगी और उसके 500 600 700 800 एम्प्लॉय रोड पे आ जाएगा, उसका चूल्हा ठंडा हो जाएगा, उसके बच्चे जो हैं वो भूखे मर जाएंगे। एक तो ये तरीका है, और लोग आहिस्ता आहिस्ता जॉब चेंज करना शुरू कर दें। जिन कंपनीज में उन्होंने 8 8 10 10 20 20 साल काम किया, उनसे छुड़वाकर फिर रोड पर धक्के खाएं, सीवियां लेके जाएं, इंटरव्यू दें। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि कंपनी ओनर्स अपनी जो डिमांड है उसको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास रखें, एक रनिंग बिजनेस को बेच दें, और पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट की टीम है उसके ऊपर ओनर्स चेंज हो जाएं। पॉइंट समझ रहे हैं? जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम वगैरह किया हुआ है वो इस चीज को समझ सकेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बाद औकात अपर मैनेजमेंट चेंज होती है, मगर नीचे जो लेबर है, लेबर की कैटेगरी है वो सेम रहती है।
کیوں؟ اس لیبر کا ہوتا ہے ایکسپیرینس.